بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2181 ہے، اور آج ہم سورۃ الملک کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی آج تشریح و تفسیر ہوگی، آیت نمبر 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، الملک، تمام بادشاہی، وہو علی کل شیء، اور وہ ہر چیز پر، قدیر، خوب قدیر ہے، خوب قادر ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے، خلق، پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، تم میں سے کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، عملاً، عمل میں، وہو العزیز، اور وہ بڑا زبردست، الغفور، خوب بخشنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ دوسری بات، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تیسری بات، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات، وہی ہے مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا۔ بزرگان محترم، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا اور آخرت کی بادشاہت اور سلطنت ہے، جس کے حکم پر ساری مخلوقات عمل پیرا ہیں، اور جس کی قدرت کے آگے ہر چیز عاجز و بے بس ہے، اور دنیا جہاں کی ہر چیز پر اسے پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسے ایسا کرنے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت اور پاک ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اور وہ بڑی عظمت والا بھی ہے۔ بعض علماء تفسیر نے یہاں تبارکہ کی بہت ہی اچھی تفسیر فرمائی کہ وہ ذات دائم رہنے والی ہے، اعلیٰ ہے، کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہوگا۔ وہی اول ہے، وہی آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنے کے بعد اس رب کی قدرت کی جھلکیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ذات جو خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس نے اپنی مخلوقات میں باعقل مخلوق کو آزمانے کے لیے موت اور زندگی کا وجود بخشا، کہ اس نے پہلے تو انہیں پیدا کیا اور پھر ان کے سامنے اپنے احکامات اور اپنی جانب سے آنے والے سیدھے راستے کی خبر دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے خواہشات اور دنیا کی رونق کو بھی پیدا فرمایا اور کہہ دیا کہ یہ غلط راستہ ہے اور وہ سیدھا راستہ، اب اختیار تمہارا ہے کہ تم کس راستے کو اپناتے ہو۔ سیدھے راستے پر چل کر اچھے اعمال کرتے ہوئے جنت میں جاؤ گے، یا پھر برے اور گناہ والے کام کرتے ہوئے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ جو جیسے اعمال کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا اس کے پاس سنبھلنے کا بھی موقع موجود ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ خلوص سے نیت اور گناہوں پر پشیمان ہو کر اس رب سے معافی مانگ دے گا تو وہ رب اسے ضرور بخش دے گا، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں بتلایا گیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ اس رب کی ایک صفت عزیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس رب کی نافرمانیوں ہی میں پڑا رہے گا اور ساری زندگی گناہوں میں گزار دے گا
تو پھر وہ رب ذوالجلال ان سے ان گناہوں اور نافرمانیوں پر انتقام لے گا، اور جب وہ کسی سے انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس موت و زندگی، دنیا اور آخرت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو موت کے ذریعے ذلیل کیا اور دنیا کو زندگی اور موت کا گھر بنایا اور آخرت کو جزا اور بقا کا گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی اس آزمائش میں کامیاب بنا دے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔